الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ما شاء الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پیار، محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ احباب ذی وقار محتشم سامعین حضرات، آج کی یہ محفل پاک پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ بانی محفل عزیزم قاری محمد شبیر ملتانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید انہیں اپنی دین کی خدمت کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کی اس محفل پاک کو اللہ رب العزت ان کے بیٹے محمد حمزہ کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ خالق کائنات جل مجدہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمانوں میں جو سواد اعظم ہے اہل سنت و جماعت، اس میں پیدا فرمایا۔ عقیدے کے لحاظ سے الحمدللہ جتنی مضبوط جماعت ہماری ہے کوئی اور نہیں ہے۔ عمل کے لحاظ سے کچھ کمزوری ہے، عقیدے کے لحاظ سے الحمدللہ کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی ان سب سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم اللہ سے محبت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو پھر اولیاء سے محبت کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو دوسری محبت کی طرف بھی نہیں آتا، جو کہتے ہیں بس ہم اللہ سے محبت کریں گے، کسی اور سے محبت نہیں کریں گے۔
تو اس محبت کی ضرورت کیا ہے؟ ان اولیاء کے ساتھ محبت کیوں کی جاتی ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم نے قرآن و حدیث سے مختصر وقت کے اندر یہی سمجھنا ہے کہ ہم ان اولیاء سے محبت کیوں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ محبت دلوں میں پیدا کیسے ہوتی ہے، اور اس محبت کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان۔ بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پر چل کے دکھا دے، وہ آگ میں کود کے دکھا دے، وہ کوئی جادوگر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بہروپیہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، کیا بات۔ پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا، اور ایمان کامل ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان تو ہے لیکن عقیدہ کمزور ہے۔ ایمان ہو اور ایمان کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ان کے عقیدے کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے قرآن کریم کی اس صداقت کو دیکھنا ہے تو آپ پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی اولیاء ہیں وہ کسی اور مسلک کے اندر نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے اندر ہیں۔ کوئی عقیدے والا اس کے پاس کوئی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جیسا ہو تو لے کے آئے، کوئی حضور شیخ عبد القادر جیلانی جیسا کسی کے پاس ہے تو ہمارے سامنے لے کے آئے، پھر ہم سے بات کرے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے ولی ہونے کی؟ ایمان ہو، اور ایمان صحیح ہو، عقیدہ درست ہو۔ اور دوسری شرط کیا بیان فرمائی؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی ہو اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہو۔ حی علی الصلاح کی آواز آئے تو وہ مسجد کے اندر ہو، رمضان المبارک کا موسم آئے وہ روزہ خور نہ ہو بلکہ روزہ رکھنے والا ہو، راتوں کو قیام کرنے والا ہو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان والا تو ہے لیکن عمل صالح سے وہ فرار اختیار کیے رکھے، نماز کا وقت آئی وہ نماز نہ پڑھے اور کہیں معاذ اللہ مجھے نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وہ میرا ولی نہیں ہو سکتا۔ میرا ولی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور دوسرے مقام پر بھی وہ مشہور آیت کریمہ جو آپ اکثر سنتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اپنے اولیاء کی شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے، میرے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، لیکن آگے ان اولیاء کی نشانی کیا بیان کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ اولیاء کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں اور متقی ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے، اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ محبت جو اولیاء کی محبت ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت، انہوں نے اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں کیا، کوئی اپنی پبلسٹی نہیں کی، کوئی اپنے اشتہار، کوئی فلیکس بنا کے نہیں لگائے۔ انہوں نے لوگوں کو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ محبت کرو،
ولی جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے مخلوق سے، اور کہتا ہے کہ مخلوق کو پتہ نہ چلے، مخلوق کے اندر میری تشہیر نہ ہو، میری مشہوری نہ ہو، مخلوق سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتا، کہیں مخلوق کو میرے عمل کا پتہ نہ چل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا، حضور پھر وہ ظاہر کیسے ہو جاتا ہے، پھر اس کا پتہ لوگوں کو کیسے چل جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپنے نہیں دیتا، اللہ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اب اولیاء تو چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، آپ بزرگان دین کی جو چلہ گاہیں ہیں وہ جا کے دیکھیں، کوئی کسی پہاڑ کی غار کے اندر، کوئی کسی دریا کے کنارے، کوئی کسی جنگل میں، کوئی کسی بیابان میں، کوئی کسی صحرا میں، کوئی کسی جنگل کے اندر۔ اس کے باوجود صدیاں گزرنے کے باوجود لوگ آج ان کو جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ محبت خود سے دل میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر وہ محبت پیدا فرما دی ہے۔ پھر اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کان اذا احب عبدا دعا جبریل علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، اور یہ پیار ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ بندہ محنت کرے، ریاضت کرے، اور جواباً اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف التفات نہ کرے اور بندے کی محبت کا جواب نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ تو فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرا در رحمت ہر وقت کھلا ہے، آؤ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال خود فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَا إِلَىٰ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، کوئی ایک بالشت، جس کو پنجابی کہتے ہیں نا سی گیٹ، ایک بالشت کوئی میری طرف چل کے آئے، میں ایک ہاتھ چل کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَا إِلَىٰ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، کوئی ایک ہاتھ چل کے آئے، میں دو ہاتھ چل کے آتا ہوں۔ وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، کوئی چل کے آئے نا پیدل تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اب اگرچہ وہ ایک ہاتھ قریب ہونے سے پاک ہے، دو ہاتھ قریب ہونے سے پاک ہے، وہ دوڑنے سے پاک ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت انسان کے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی رگ جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو پھر مطلب کیا ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے، تم تھوڑی سی کوشش کرو گے، تھوڑی سی محنت کرو گے، تمہارے ظرف سے بڑھ کر میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، دعا جبریل علیہ السلام، رب ذوالجلال جبریل امین کو بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں اور فرماتا ہے انی احب فلانا،
اے جبریل وہ زمین کے فلاں خطے پر رہنے والا بندہ، وہ عبد القادر جیلانی، وہ علی حجویری، وہ معین الدین اجمیری، وہ فرید الدین مسعود گنج شکر، نام لیا جاتا ہے اس کا، وہ زمین پر رہنے والا فلاں بندہ، اس نے میری عبادت کی، ریاضت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی اور محبت کا عملی ثبوت دیا۔ یعنی عملی ثبوت کیا دیا؟ میری عبادت کرتا رہا، نماز کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے وہ مجھے راضی کرنے میں لگا رہا۔ اس نے مجھے اتنا یاد کیا کہ اے جبریل میں اس سے راضی ہو گیا، اس نے میرے ساتھ محبت کی، مجھے بھی اس کے ساتھ پیار ہو گیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا یقیناً وہ بندہ بڑا خوش بخت ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ تیری ذات کو جس کے ساتھ پیار ہو گیا، یقیناً وہ خوش نصیب ہے، لیکن میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحِبُّهُ، اے جبریل تو بھی اس کے ساتھ پیار کر، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ اب جبریل فرشتوں کا سردار، نوری مخلوق کا سردار، اس کو یہ حکم ہو رہا ہے تم اگرچہ نوری مخلوق کے سردار ہو لیکن میرے ولی کی محبت تمہارے نصاب کا حصہ ہے، میرے ولی کی محبت کے بغیر تیرا بھی چارہ نہیں ہے، میرے ولی کے ساتھ پیار کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین بھی اس اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اب اس طرح کرو ثم ینادی فی السماء، اب جاؤ آسمانوں میں چلے جاؤ اور میری ساری آسمانی مخلوق، میری ساری نورانی مخلوق، اس کے اندر جا کے یہ اعلان کر دو، ساری نورانی مخلوق کو یہ بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں بندے کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمانوں کے اندر ندا کر دی جاتی ہے، آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے اللہ کو فلاں بندے کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ قربان جائیں اس بندے کی قسمت پر، وہ کتنا قابل رشک ہے، وہ خاکی پتلا جو بیٹا زمین کے کسی چپے پر ہے لیکن اللہ کی ساری نوری مخلوق اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہے، ساری نوری مخلوق میں اس بندے کی محبت کی خیرات بانٹنے کے بعد پھر جبریل امین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مولا اب تو ساری آسمانی مخلوق نے بھی تیرے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اے اللہ اب کیا حکم ہے؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی میری محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوا، ابھی میری محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوا، اب اس طرح کرو کہ زمین پر اتر جاؤ اور زمین پر جا کر میرے اس بندے کی محبت کا اعلان کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت زمین پر اتاری جاتی ہے، پھر اس بندے کی محبت زمین پر اترتی ہے اور جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے اس ولی کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اب دیکھیے یہ محبت دنیا کی کوئی طاقت تقسیم نہیں کر رہی، یہ دنیا کی کوئی طاقت اگر یہ محبت تقسیم کرتی تو ایک وقت آتا یہ ختم ہو جاتی، یہ محبت خود رب ذوالجلال تقسیم فرما رہا ہے اور اس کا اثر ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، زمانے گزرتے ہیں، وقت گزرتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں بدلتی ہیں، لیکن ان اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم نہیں ہوتی بلکہ نسلیں گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت کا آغاز فرش زمین سے نہیں ہوا بلکہ عرش بری سے ہوا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت یہ محبت تقسیم کرتی، جب وہ طاقت ختم ہوتی وہ محبت بھی ختم ہو جاتی، لیکن یہ تقسیم کرنے والی ذات کون ہے؟
رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور خود فرما رہے ہیں یہ محبت تقسیم کرنے کے لیے جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جبریل کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ یہ محبت تقسیم کرتے ہیں، آسمان والوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، زمین والوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محبت جو ہے یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی، یہ خوش قسمت لوگوں کی قسمت میں ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ محبت اللہ کے اولیاء سے بندہ کرتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ اس محبت کا انعام کیا ہے۔ ولی کے ساتھ آپ کی جو عقیدت ہے، جو ارادت ہے، جو محبت ہے، اس محبت کا انعام کیا ہے؟ وہ انعام اتنا بڑا ہے کہ شاید آپ بڑی عبادت کر کے بھی وہ انعام حاصل نہ کر سکتے، وہ مقام حاصل نہ کر سکتے جو مقام آپ کو ایک ولی کی محبت سے مل جاتا ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے پچھلی امتوں میں سے ایک بندے کا تذکرہ کیا کہ ایک بندہ گھر سے چلا ایک اللہ کے بندے سے، ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بٹھا دیا۔ اب وہ فرشتہ بیٹھ گیا راستے کے اندر، وہ بندہ جا رہا ہے اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب اس فرشتے کے پاس سے گزرا، اس فرشتے نے روک لیا۔ اب اسے تو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، کیونکہ وہ تو شکل انسانی کے اندر ہے۔ فرشتے نے روک لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی فلاں بستی کے اندر، اخلی فی ہذہ القریہ، یہ قریبی بستی ہے، یہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، دینی بھائی، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا ہل لک علیہ من نعمت تربھا، تم اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کیا کوئی کاروبار کا لین دین ہے؟ کیا کوئی احسان ہے اس کا تمہارے اوپر جس کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ یا کوئی دنیا کا کوئی اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں جا رہا۔ اس نے کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا پیارا ہے اور مجھے اس کے ساتھ پیار ہے۔ انی احببتہ فی اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں کہ میں اس کی مجلس میں جاؤں گا، اس کے پاس بیٹھوں گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، میں اس وجہ سے اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس نے اتنی بات کی، اب وہ فرشتہ بول اٹھا، اب وہ فرشتہ بھی بولا۔ فرشتہ کہنے لگا تو پھر سن لیں، انی رسول اللہ الیکا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تیری طرف پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور پیغام کیا لے کے آیا ہوں؟ پیغام تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لے کے آیا ہوں ان اللہ قد احبک کما احببت فی، کہ جیسے تو اس اللہ کے بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ جس طرح تو اللہ کے اس ولی کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیار کی وجہ سے تیرے ساتھ بھی اسی طرح پیار کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مقام تو بندے کو شاید بڑی سے بڑی عبادت کے ساتھ بھی جلدی نہ مل سکے، لیکن ایک ولی کی محبت، جو اللہ کا سچا ولی ہے، اس کے ساتھ ایک بندہ فقط ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ بھیج کر اللہ نے اس بندے کو خوشخبری سنائی کہ جس طرح تو میرے اس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، رب ذوالجلال بھی تیرے ساتھ اسی طرح پیار کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم اولیاء کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی زیارت کا یہ انعام ہے کہ ایک بندہ اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے پچھلی امتوں میں سے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ وہ گھر سے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اسے بتائے کہ تجھ سے ہم پیار کرتے ہیں، تو اندازہ کریں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ولی ہے اس کا مقابلہ تو کسی امت کا ولی کوئی نہیں کر سکتا. تو جو اس کی محبت میں گھر سے نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا. اور پھر ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان اولیاء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان اولیاء کے ساتھ ہماری محبت ہے، لیکن ہماری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی. ان کو گزرے ہوئے تو صدیاں گزر گئی ہیں نا، ہماری تو ملاقات نہیں ہو سکی. تو نہ تو ہم عمل کے لحاظ سے ان کے برابر، نہ ہم زمانہ، ان کا زمانہ اور ہمارا زمانہ اور، لیکن ہمارے دلوں میں محبت ہے. تو کیا اس محبت کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، حضور آپ اس بندے کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم کے ساتھ پیار کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ مل نہیں سکا، نہ عمل کے لحاظ سے مل سکا، نہ زمانے کے لحاظ سے مل سکا، ملاقات نہیں ہو سکی، مل نہیں سکا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پیار ہے ان کے ساتھ، محبت ہے ان کے ساتھ، عقیدت ہے ان کے ساتھ، ارادت ہے ان کے ساتھ. تو حضور کیا ان کی محبت اس بندے کو فائدہ دے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قیامت تک آنے والے جو اولیاء کے عشاق تھے ان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ گئی. حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، سن لو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. فرمایا یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پیار ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اگرچہ ان کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئیں، ملاقات نہیں ہو سکی، ان کا زمانہ نہیں پا سکا، لیکن محبت ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت رائے گاہ نہیں جائے گی. المرء مع من احبا، بندہ جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. لہذا آج جس کی محبت ہے ان اولیاء کے ساتھ، وہ یہ نہ سمجھے کہ کل قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا رہی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے ساتھ پیار کر رہے ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا. پھر دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی مشکات شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، فرمایا دو بندے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، دو بندے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اچھا اب آپ ایمان سے بتائیں، اپنے دلوں کو چیک کر کے بتائیں، آپ کی ان اولیاء کے ساتھ جو محبت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آج آپ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں آنے کو کوئی پیسے تو نہیں دیے، کوئی لنگر تو نہیں دیا، لنگر تو قاری شبیر صاحب نے دینا ہے. انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ بھئی آج محفل ہے آپ نے جانا ہے، آپ ان کی محبت میں یہاں پر جمع ہے. تو یہ محبت کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ وہ اللہ کے ولی، وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی، تو ہماری محبت ان کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، دو بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، ان میں سے ایک ہے مشرق کے اندر ایک ہے مغرب کے اندر، فاصلہ کتنا ہے، ملاقات بھی نہیں ہو سکی، ایک مشرق کے اندر بیٹھا ہے دوسرا مغرب کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگرچہ نہیں مل سکے لیکن
لجمع بینہما یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے دن جمع فرما دے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرمائے گا. اچھا جب ملاقات ہوگی تو پہچان کیسے ہوگی؟ ہماری محبت ہے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے. ملاقات تو نہیں ہوئی تو کیسے پہچان ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی بیان فرما دی، فرمایا یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تعارف کروائے گا، دیکھ یہ ہے علی حجویری جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا تھا، یہ ہے معین الدین چشتی اجمیری، یا میں مشکوٰۃ شریف پڑھ رہا ہوں. یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. جس کا دل چاہے مشکوٰۃ شریف اٹھا کے دیکھ لے، میں حدیث شریف دکھا سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود تعارف کروائے گا، یہ ہے میرا وہ ولی، وہ میرا بندہ جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا تھا. تو دنیا میں ان کے ساتھ پیار کیا کرتا تھا، آج دیکھ ہم نے تجھے ان کے ساتھ ملا دیا ہے. تو یہ انعام ہے اللہ کے اولیاء کے ساتھ محبت کا. اس وجہ سے ہم ان اولیاء کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کچھ چھچورے قسم کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بک بک کر رہے ہوتے ہیں اولیاء کے لیے، بڑی غلط زبان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کا فائدہ کیا ہے، کیوں ان کے پیچھے چلتے ہو. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نماز پڑھتا ہے تو دعا کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کریم نے خود بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ نہیں کہا صراط القرآن والحدیث کہ قرآن اور حدیث کا راستہ دکھا. انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اس لیے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ وہی راستہ ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے. نماز میں تو دعا یہ کریں کہ ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اور اگر قرآن کریم یہ ڈیفینیشن نہ کرتا کہ وہ انعام یافتہ کون ہے تو لوگوں نے یہاں پہ بھی پھڈا ڈال لینا تھا. قرآن کریم نے خود بیان کر دیا، اس کی تفسیر قرآن نے خود بیان کی، وہ انعام یافتہ کون ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا وہ 4 گروہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، 4 گروہ ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین. صالحین میں نے کہا کون ہے؟ بتا. تو بتاتے ہوئے مر جائے گا، تیرے عقیدے کے اوپر چھری چل جائے گی جب تو بتائے گا کہ صالحین کون ہیں. صالحین یہی اولیاء کرام ہیں. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بابا فرید ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. فیضان اولیاء جاری رہے، فیضان اولیاء جاری رہے. فیضان اولیاء فیضان اولیاء فیضان اولیاء. تو میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں بک بک کرتے ہوئے؟ اس بر صغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہاں کوئی نبی نہیں آیا. جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 وہ سارے عرب کے علاقے میں آئے ہیں. بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا. صحابہ کے یہاں پر آنے میں بھی اختلاف ہے، کوئی صحابی ادھر آیا کہ نہیں آیا. تو یہاں اسلام کیسے آیا؟ یہ تو ہندوستان تھا، ہندوستان. گھر گھر کے اندر بتوں کی پوجا، گھر گھر کے اندر پتھروں کو سجدہ، گھر گھر کے اندر لوگوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے. یہاں اسلام لانے والا کون ہے؟ یہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر کلمہ توحید کا بیج بونے والا کون ہے؟ تاریخ اٹھا، تاریخ تجھے بتائے گی اور تیرے منہ کے اوپر تمانچہ مارے گی تاریخ کہ دیکھ یہ بر صغیر کے اندر اسلام لانے والے یہی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے یہاں ہندوؤں کو کلمہ توحید پڑھایا اور اسلام کا درس دیا اور اسلام کا سبق پڑھایا اور اسلام کا جو بیج انہوں نے ان لوگوں کے ہمارے آباء و اجداد کے سینوں میں بویا. الحمدللہ آج وہ شجر سایہ دار بن چکا ہے، آج وہ شجر سایہ دار بن چکا ہے اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسلام کا وہ پودا مرجھایا نہیں ہے بلکہ دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. یہ فیضان ہے ان اولیاء کرام کا. تو لہٰذا شرم کرو، شرم کرو. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی نا حدیث کے اندر،
آپ اٹھا کے دیکھیں 72 کے قریب تقریباً جو قیامت کی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. اپنے بزرگوں کو آج برا بھلا کہہ رہے ہیں نا لوگ، اولیاء کرام کے متعلق کتنی زبان درازی کرتے ہیں. ان چھچورے لوگوں کے متعلق، ان بد زبان لوگوں کے متعلق میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اور رب ذوالجلال نے، حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. قرآن و حدیث کے اندر صرف 2 گناہ ایسے ہیں، یہ یاد رکھ لیں، 2 گناہ صرف ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نے اعلان جنگ کیا. ایک سود کا گناہ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور دوسرا گناہ جو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے، میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے، فرمایا وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور علماء نے فرمایا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے دشمن کی جو سب سے قیمتی متاع ہے وہ چھینی جاتی ہے، تو انسان کی سب سے قیمتی متاع ایمان، جو اللہ کے ولیوں پر بونکے، فرمایا مرتے وقت اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا. لہذا بڑا پرفتن دور ہے، پرفتن زمانہ ہے. اس لیے چاہیے کہ اہل سنت و جماعت جو کہ سواد اعظم ہے، جس کی کڑیاں الحمدللہ اصحاب صفہ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ کوئی صدی 1.5 صدی کی پیداوار نہیں ہے. باقی آپ مسالے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب انگریز ادھر آیا ہے نا تب سے وہ بڑے ہیں، تب سے پھلے پھولے ہیں. ان کی تاریخ صدی 1.5 صدی سے آگے نہیں جائے گی. اور اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تم وہ ہو کہ تمہاری تاریخ اہل صبح کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اولیاء کرام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.